السلام علیکم کیسے ہو ناظرین۔ بڑ کشمیری فیڈریشن آزاد جموں کشمیر پاک اینڈ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، بڑ کشمیری فیڈریشن آزاد جموں کشمیر پاک اینڈ انٹرنیشنل کے مرکزی چیف آرگنائزر محترم جناب شجاع الدین بٹ صاحب نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑ کشمیری فیڈریشن کی طرف سے علیحدہ سے سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے اور عن قریب ان کے صدر اور جنرل سیکرٹریز کی تقرری کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑ کشمیری فیڈریشن کے اوورسیز کے تنظیم کے عہدیدار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور کشمیریوں سے رابطہ کریں گے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد و متفق کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز فیڈریشن کے عہدیداروں کی تقرری کے لیے ناموں کی فہرست زیر غور ہے اور عن قریب ان کو شارٹ لسٹ کر کے جنرل سیکرٹری اور صدر کا اعلان کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اوورسیز کا صدر اور جنرل سیکرٹری اس بات میں فیڈریشن کے لیے مختلف ممالک سے دلچسپی رکھنے والے اور برادری کی خدمت جذبہ رکھنے والے افراد کی تقرریاں کریں گے۔ بڑ کشمیری فیڈریشن کے اہم رکن ریٹائرڈ ڈی ایس پی محترم جناب زاہد عباس صاحب نے کہا ہے کہ فیڈریشن کے مضبوطی کے لیے معاشرے کے اہم کشمیری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کی جائیں گی اور بیوروکریسی سے جڑے لوگوں کو بھی اس بڑ کشمیری فیڈریشن میں شمولیت کے لیے دعوت دی جائے گی۔ اور یہ بات انہوں نے بڑ کشمیری فیڈریشن کے بانی فیڈریشن صوفی شوکت علی بٹ صاحب سے ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیڈریشن کو کشمیری برادری کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور انہوں نے اپیل کی کہ اس فیڈریشن کو جوائن کریں۔ دوسری طرف بڑ کشمیری فیڈریشن آزاد جموں کشمیر پاک اینڈ انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد عمران بٹ صاحب کی طرف سے محکمہ بحالیات کے کشمیر کے منسٹر کو ملنے کے لیے ایک وفد ترتیب دیا جا رہا ہے۔ یہ وفد محکمہ بحالیات کے منسٹر آزاد کشمیر سے مل کر پاکستان میں رہنے والے کشمیری مہاجرین کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ ملک بھر میں کشمیری کالونیاں اور ان کے دیگر مسائل پر گفتگو کرے گا۔ بڑ کشمیری فیڈریشن کے ذیلی تنظیم بڑ کشمیری یوتھ کونسل کے پریزیڈنٹ عابد مجید بٹ صاحب نے گوجرانوالہ کا دورہ کیا اور انہوں نے گوجرانوالہ میں نوجوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کی تعمیر میں ہر اول دستہ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عن قریب ایک لاہور میں کنونشن بلایا جائے گا اور کشمیری برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور ناظرین، دوسری طرف بڑ کشمیری فیڈریشن آزاد جموں کشمیر پاک اینڈ انٹرنیشنل کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری نیلم آزاد کشمیر سے محترم جناب عبدالقیوم بٹ صاحب کی طرف سے مختلف شعبہ زندگی میں اعلیٰ نمایاں خدمات انجام دینے والے لوگوں کے ساتھ رابطے کا سلسلہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام نامور افراد جنہوں نے سماجی خدمات انجام دی ہے اور ان کو اس فیڈریشن میں شامل کیا جائے گا۔ بڑ کشمیری فیڈریشن کے سندھ کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری سردار محمد اشرف کشمیری صاحب اور مرکزی نائب صدر اظہر لطیف بٹ صاحب اور مرکزی جوائنٹ سیکرٹری محترم جناب جمال بٹ صاحب نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اس فیڈریشن کی معاونت کے لیے کسی بھی حال میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیری برادری کے ہر دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ اسلام کا قلعہ اور باب الاسلام ہے۔ جس طرح اسلام کی تجویز کے لیے اس سندھ نے اہم بنیادی کردار ادا کیا، اس طرح کشمیری برادری کی خدمت کے لیے ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور ان کی خود ارادیت کے لیے اور ان کے مسائل کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دریں اثنا بڑ کشمیری فیڈریشن کے آزاد کشمیر کے اہم رکن محترم جناب الیاس بٹ صاحب، محترم جناب امجد بٹ صاحب اور گلگت بلتستان سے محترم جناب بشارت بٹ صاحب اور محترم جناب رضوان بٹ صاحب کی طرف سے فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان کی طرف سے روزانہ فیڈریشن کے گروپ میں خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بڑ کشمیری فیڈریشن کے بانی فیڈریشن صوفی شوکت علی بٹ صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رمضان کی آمد ہے اور یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ پورے پاکستان کے تاجر برادری سے خصوصی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رکھیں اور روزمرہ کے استعمال ہونے والی چیزوں میں کی قیمتوں میں کمی رکھیں اور ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے۔ اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی فعال کیا جائے اور ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو اس
دفعات کا پابند کیا جائے کہ وہ گاہے بگاہے چیزوں کو کنٹرول کروائیں تاکہ پورے ماہ رمضان میں چیزوں کی قیمتوں کو استحکام میں لایا جا سکے تاکہ غریبوں کو فوری طور پہ ریلیف بھی مل سکے۔ بٹ کشمیری فیڈریشن آزاد جموں کشمیر پاک اینڈ انٹرنیشنل کے مرکزی چیف آرگنائزر محترم جناب شجاع الدین بٹ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیری برادری کے عوام اس رمضان شریف کے موقع پر اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بلائیں۔ انہوں نے کہا کہ نیکیوں کی ابتدا اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندانوں سے کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خاندانوں سے جو غریب افراد ہیں ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ور گداگروں کی بجائے اپنی برادری کے حقدار لوگوں کی کھلے دل کے ساتھ مدد کی جائے اور ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین کو آخر میں بتائیں کہ بٹ کشمیری فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد عمران بٹ صاحب کا بیٹا زین بٹ صاحب اور بٹ کشمیری یوتھ کونسل کے گروپ ایڈمن ارسلان بٹ صاحب وقار حسین بلوچ کی شادی میں شرکت کی۔ یہاں پر انہوں نے پاکستان کے مشہور سنگر ذیشان روکڑی کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ ناظرین یہ تھی آج کی تفصیلات۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تمام دوستوں تک ہماری رہنے والی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔